اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 211 تا آیت نمبر 216 سورۃ بقرہ پارہ دوسرا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھیں ہم نے ان کو کتنی واضح روشن آیات عطا کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ تعالیٰ کے انعام میں ہدایت، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کرے اور ان کو بدل ڈالے، جیسا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کے دروازے کھولے، سمندر سے راستے دیے، 12 چشمے جاری کیے، من اور سلوہ نازل کیا، تورات نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کوہ طور پر جا کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کروائی، تو ان چیزوں کو انہوں نے بدل دیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ہمارے انعامات کو بدل دے وہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کفار مسلمانوں پر ہنستے تھے کہ یہ فکر آخرت میں گھل رہے ہیں اور دنیا کو بھول رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی تانا دیتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ ان غرباء پر، ان کمزوروں پر، ان مہاجرین پر یہ فخر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں دین حق پھیلاؤں گا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ والذین آمنوا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ لوگ مہاجرین انصار یہ قیامت والے دن اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، جنت الفردوس کے انعامات ان کو مل رہے ہوں گے، تو وہ جو کفار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بغیر حساب دے دیتا ہے۔ تاریخ نے یہ بھی نظارہ کیا کہ صحابہ کرام نے کیسر و کسریٰ پر حکومت کی اور پوری دنیا میں دین پھیلا دیا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ کان الناس امۃ واحدۃ، ایک امت تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کافی مدت تک ایک امت رہی۔ پھر اللہ کی توحید میں اختلاف کرنے لگے، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات میں بدعات کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو ان کو اللہ کے احکام ماننے والوں کو خوشخبریاں جنت کی سناتے تھے، ومنذرین، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ سے ڈراتے تھے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی تاکہ ان کے اختلافات اللہ کی کتاب کی روشنی میں، اللہ کے احکام کی روشنی میں وہ ان کے اختلافات دور کریں، لیکن انہوں نے اس کتاب میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے بغیم بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ضد کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، اور حب دنیا کی وجہ سے، حب جاہ کی وجہ سے وہ اللہ کے احکام کے منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ کرم اور فضل کیا کہ ان کو ہدایت دی، ان کو سیدھا راستہ دکھایا، ان پہ پیغمبر آخر الزمان نبی بھیجا، انہوں نے ان کو راہ حق دکھایا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں راہ حق عطا کر دیتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جب صحابہ کرام پر بڑی مشکلات آئیں دین کو پھیلاتے ہوئے، نبی پاک کی خدمت میں، بارگاہ نبوت میں عرض کرنے لگے ہماری تکلیفیں کب دور ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ حکم نازل کر دیا اور تسلی کے لیے یہ فرمایا کیا تم بغیر تکلیف کے اور مشقت کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، جو تم سے پہلی امتیں تھیں، جو نبی تھے، ان پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ دیے گئے اور ان کو خوب جھنجھوڑا گیا، سر سے پاؤں تک آرا رکھ کر چیرا گیا،
اور ایسے مسلمانوں پر کنگیاں رکھ کے جسم ادھیڑا گیا، تو پھر آخر کار جب سختیوں کی اور کافروں کی طرف سے دکھوں کی انتہا ہو گئی تو خود ان کے ساتھ جو رسول تھے وہ اور ان کی امت وہ کہنے لگی متى نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں تسلی دی ان کو، الا ان نصر اللہ قریب، نصرت اللہ کی، مدد اللہ کی قریب ہے۔ مطلب یہ ہے جلدی حق کی فتح ہونے والی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، صحابہ کرام نے رسول پاک سے عرض کیا ہم کیا خرچ کریں؟ پاک نبی نے فرمایا کل ما انفقتم، اللہ نے حکم دیا پیارے نبی ان کو بتا دیں، کل ما انفقتم من خیر، جو بھی تم نیک کام نیکی پر خرچ کرو تو سب سے پہلے فللوالدین، والدین پر خرچ کرو، والاقربین، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی نیکی تم کرو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تمہاری نیکیوں کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، مسلمانوں تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، اور جس چیز کو تم ناپسند کرو، جو چیز تم پہ ناگوار گزرے، گراں گزرے، ممکن ہے وہ تمہارے لیے بے پناہ فائدے والی ہو، جیسا کہ جہاد ناگوار گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جہاد کی برکت سے مال غنیمت عطا کرتا ہے، فتوحات عطا کرتا ہے، عزت دیتا ہے، سرداری دیتا ہے۔ اور اگر تم کسی چیز کو پسند کرو، مثلا جہاد کرنا ناپسند کرو، تو اس میں تم امن سمجھو، سکون سمجھو، تو ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ مثلا دشمن تم پر غالب آ جائے اور وہ تمہیں محکوم اور غلام بنا لے۔ جہاد فرض ہے، لیکن اللہ کے نبی پر مکہ میں جہاد نہیں فرض تھا، جب مدینہ میں تشریف لائے جہاد فرض ہو گیا، لیکن حکم یہ دے دیا گیا کہ جب کفار آ کے اٹیک کریں، حملہ کریں، تو اس وقت جہاد فرض ہے، ورنہ جہاد فرضی کفایہ ہے۔ اور اسی طرح پھر امت کے لیے قیامت تک اللہ کے نبی نے یہ فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک قائم رہے گا، لیکن شرط ساتھ چلے گی کہ جب دشمن اٹیک کرے تو اس وقت فرض ہے، اور جب دشمن اٹیک نہ کرے تو اس وقت جہاد فرضی کفایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔